الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے پروگرام دلیل کے ساتھ میں آپ کا میزبان حسن عمران حاضر خدمت ہے۔ حمد و ستائش و ثناخوانی کے تمام تر اسلوب و طرق ذات حکیم کی بارگاہ حکمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس نے ہفت عالم نگار خانہ کو اپنی منشاء کے مطابق سجایا، فرش زمین کو سبز مخمل کی رنگینی عطا فرما کر کے اس پر آنکھوں کو سکون دینے والے نیلے اور گہرے سائبان کو سایہ فگن فرمایا، اور اس طرح سے بزم گرہ کشائیے شام و سحر منعقد ہوئے۔ ناظرین محترم، خدا تعالیٰ نے انسان کو تمام ممکنہ و میسر سہولتوں کے ساتھ اس عالم امکان میں بھیجا، اس کو عقل کے ساتھ ساتھ ذوق کمال کی نعمت سے بھی نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آدم خاکی زمین کی پستیوں سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو زکن لگانے لگا۔ کائنات کی وسعتوں کا مشاہدہ کرنے کے دوران اس کے ذوق کمال نے اس کے رحم دل میں کچھ سوالات کو جنم دیا۔ کس نے اس کائنات کو خلق کیا؟ اس جہان آب و گل کی بزم کس نے سجائی؟ کون ہے جو انسان کو عقل و ادراک جیسی قوت عطا فرماتا ہے؟ اس کے وجدان نے اسے باور کروایا کہ ان تمام سوالات کے جوابات ضروری ہیں، مگر دلیل کے ساتھ۔ ناظرین محترم، زمانے قدیم سے ہی انسانی شعور مقصد تخلیقی کائنات کی جستجو میں رہا ہے، اور مقصد تخلیقی کائنات کی جستجو سے لے کر خالق کائنات تک کا سفر انسانی ذہن نے کیسے طے کیا؟ کیا انسانی ذہن خدا کی پیداوار ہے یا خدا انسانی ذہن کی؟ اگر خدا ہے تو نظروں سے اوجھل کیوں ہے؟ اور اگر ایک ہے تو اس کے ماننے والوں کے درمیان اس کا تصور مختلف کیوں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ہر دور کی فکری بشر کو متحیر کیے ہوئے ہیں، اور انسان کی اسی فطری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے ایک اہم قدم اٹھایا گیا اور پروگرام دلیل کے ساتھ کا اہتمام کیا گیا، کیونکہ آج کل کے اس توہم پرست دور میں حیات انسانی مختلف قسم کے توہمات اور شبہات کا شکار ہے، اور انہی توہمات اور شبہات پر سلیم العقل انسان کے مسلمات پر بات کی جائے گی، مگر دلیل کے ساتھ۔ ناظرین محترم، ہمارے اس پروگرام میں جن موضوعات پر گفتگو کی جائے گی ان میں سے اہم ترین موضوعات توحید اور شبہات توحید، عدل خداوندی، اسلامی قوانین اور ان پر جدید شبہات، وحی کی حقیقت، اعجاز قرآن، نبوت اور نمائندگان خدا کی ضرورت، اور قیامت کی منطقی وضاحت ہے۔ عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا اسلام کے ان دعووں کو، وحی کی ان تفسیروں کو، مگر بات ہوگی دلیل کے ساتھ۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ عازم سفر ہوں گے وہ شخصیت کہ جو تقریباً پچھلے 20 سال سے علم و تعلیم کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں، حوزہ علمیہ نجف اشرف کی مشہور ترین شخصیت استاد محترم علامہ جعفر علی یعصوبی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، اس ترقی یافتہ دور میں بھی کہ جہاں انسان کائنات کی وسعتوں تک پہنچ چکا ہے اور سٹرنگ تھیوری تک کے نظریات کو بیان کر رہا ہے، تو اس ترقی یافتہ دور میں بھی کیا خدا کے بارے میں ڈسکشن کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، ہر مسئلے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ڈسکشن کرنی چاہیے انسان کو یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو بعض دفعہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے نتیجہ تو کوئی بہت بڑا اس کے سنگین اس پر اثرات مترتب نہیں ہوتے، تو وہاں انسان کہہ سکتا ہے کہ اتنی مہم بات نہیں ہے، بندہ چھوڑ سکتا ہے اس کو، کیونکہ اس میں نہ کوئی زیادہ انسان کا اس پہ بینیفٹ آتا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں بہت زیادہ انسان لاس میں جاتا ہے اگر معلوم نہ ہو سکے تو۔ لیکن بعض دفعہ جو ہے مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کے راستے کو معین کرنے کے لیے ایک بیس بنتا ہے، اتنا بڑا اس کا یعنی امپارٹنٹ ہوتا ہے وہ مسئلہ، اور اتنا مہم اس کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی گویا وہ انسان کی جو زندگی کی بلڈنگ ہے اس کے لیے وہ اساس کا کام دیتا ہے۔ تو ہم جب
ایک خدا کی ذات کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں، ایک یونیورس کے ایک کریٹر کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر انسان کے ہاں یہ ثابت ہو جائے کہ واقعاً ایسی ذات ہے تو پھر پوری زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، اور اگر ثابت نہ ہو تو انسان پوری زندگی آزادی سے گزارے۔ کتنا یہ ایک بڑا فرق کرتا ہے۔ اور اگر واقعاً یہ ایسی ذات ہو اور انسان اس سے غافل رہے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد واضح ہو کہ یہ تو میں تو غلط راستے پر تھا، میری تو زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی تباہ ہو گئی اور اب ہاتھ میں کچھ نہیں رہا اور آخرت بھی میرے ہاتھ سے اب چلی گئی، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو انسان کی دنیا کی زندگی کی ابتدا سے لے کر آخرت کی دائمی زندگی کی جو عدم انتہا ہے وہاں تک اس مسئلے کے نتائج ہے۔ تو کس طرح انسان جو ہے ایسے مسئلے سے اپنی پشت پھیرے اور صرف نظر کرے اور مثلاً اس کو اہمیت نہ دے؟ یہ اجمال ہے مطلب کا۔ اگر ہم تھوڑا سا تفصیل میں جائیں تو اس عقیدے کے حوالے سے کہ ایک کائنات کا خالق موجود ہے، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ اس یونیورس کا کریٹر ہے، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اس مسئلے میں یا شک میں ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ ان دونوں قسموں کے لیے بے حد ضروری ہے اس طرح کی بحث کرنا، بے حد ضروری ہے۔ شاید اس سے زیادہ ضروری ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس سے بحث کی جائے۔ یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی خبر ہے دنیا میں، جو خبریں آئی ہیں یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ اس کی وجہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ مان بیٹھے کہ ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جس نے مجھے خلق کیا ہے، جس نے اس پوری دنیا کو میری خدمت کے لیے خلق کیا ہے، جس نے مجھے جاہ و جمال دیا ہے، مال و اسباب دیے ہیں، مجھے جسم اور صحت دی ہے، جب اس پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کی فطرت، اس کی نیچر، ہیومن سینس اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس ذات کا شکریہ ادا کرو۔ آج اگر کوئی کسی کو اپنا ایک عضو بھی دے دیتا ہے، مثلاً لیور اپنا دے دیتا ہے ایک حصہ اس کو، ساری زندگی کے لیے وہ اس کا شکر گزار رہتا ہے، تو انسان کی نیچر اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس کی ذات کا شکریہ ادا کرو۔ دوسری سٹیج میں پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی انداز چاہیے، کوئی طریقہ چاہیے، چونکہ ہر ذات کا اس کے حساب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک بچے کا شکریہ ادا اور انداز سے کیا جاتا ہے، ایک بوڑھے کا اور انداز سے کیا جاتا ہے، ایک آفیسر کے پاس جانا ہے تو بندہ پہلے سیکھتا ہے دوسروں سے کہ میں جا رہا ہوں کیسے شکریہ ادا کرنا ہے اس کا۔ تو ایک اتنی بڑی ہستی کہ جس کے بارے میں انسان قائل ہو چکا ہے کہ وہ اس پوری کائنات کی خالق ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، اور شکریہ ادا کرنا ہے تو ضروری ہے پہلے اس کے بارے میں معلومات لے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایس انداز میں شکریہ ادا کرے جس سے وہ ذات غضبناک ہو جائے، اس ذات کی اہانت اور انسلٹ کر دے۔ تو ایک اس جہت سے اس پر ضروری ہے کہ اس ذات کے بارے میں ریسرچ کرے، ڈسکشن کرے، اس کی اوصاف کو جانے، اس کی منشا کو جانے، کس چیز سے وہ محبت کرتا ہے، کس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ دوسرا اس جہت سے ضروری ہے کہ یہ عقیدہ انسان کا کسی وقت اس پہ حملہ ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے، نفس امارہ کی طرف سے۔ ایک اگر صحیح ایمان رکھنے والے دوست یا سوسائٹی ایسی ہے جو اس کو ورغلا سکتے ہیں مثلاً، تو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے، اس سے دفاع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بحث کرے اس مسئلے سے، اپنی عقل سے اس بات پر یقین کرے کہ میں کیوں مانتا ہوں، عقلی ادلہ سے، اور ایسی محکم ادلہ ہوں جو کسی کی بات جن پر پھر اثر نہ کرے، کیونکہ کسی لمحے اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے وہ مثلاً کسی شبہ کا شکار ہو اور شک میں ہو اور اسی حالت میں موت آ جائے۔ تو یہ چیز بھی تقاضا کرتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس مسئلے سے بحث کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ اس بات کے بارے میں ایمان لا چکا ہے اسی ذات کے حوالے سے، تو خود عقل بھی چاہتی ہے، مجبور کرتی ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرو، اس سے ہٹ کر کے اس کا شکریہ واجب ہے، اس سے ہٹ کر کے کہ اس عقیدے کا دفاع کرنا ہے۔ یہ ایک تیسری جہت ہے کہ ایک ایسی ذات کا حق ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ کیسے انسان کو، وہ انسان کہ جو اس ذات پر ایمان لا چکا ہے، کیسے اس کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی زندگی کے کچھ لمحات نکال کر اس ذات کے بارے میں معرفت حاصل نہ کرے؟
تو لہٰذا کئی ایک جہات ہیں جو اس آدمی کو اگر یہ سلیم العقل ہے تو مجبور کرتی ہیں کہ اس ذات کے حوالے سے ڈسکشن کرو، ریسرچ کرو، دلیلوں کو دیکھو اور اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر ان کو قبول کرو۔ صاحب یہ تو اس انسان کے حوالے سے گفتگو ہے کہ جو ایسے ماحول میں پیدا ہوا یا اسے ایسا ماحول ملا کہ جو وہ خدا پر ایمان لے آئے، لیکن ایک انسان کہ جسے خدا کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے اور اسے کسی نے بتایا بھی نہیں ہے اور وہ اپنی آسائش بھری زندگی میں اتنا مگن ہے کہ اسے خدا کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، تو کیا ایسے انسان کے لیے بھی خدا کے بارے میں ڈسکشن کرنا ضروری ہے؟ جی، یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں عرض کیا ہے کہ جو یا شک میں ہیں یا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے سے بحث کریں، کیونکہ یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی بچے نے یہ بات کی ہے اور کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو جب سے کائنات بنی ہے یہ مسئلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے کہ جن کی امانت، صداقت، جن کی شرافت، جن کی دیانتداری پر لوگ یقین رکھتے تھے، دوست تھا یا دشمن، ایسے ہزاروں لوگوں نے آ کر لوگوں کو انوائٹ کیا ہے کہ ایک اس کائنات کے خالق کے وجود پر ایمان لے آؤ۔ پھر کروڑوں لوگوں نے ان کی تصدیق کی اور اپنی زندگی جو ہے ان کے قوانین کے مطابق ڈھالی، عبادات کیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو جہاں اتنی کثرت سے دعوت دی گئی ہو جس مسئلے کی طرف اور اتنی کثرت سے لوگوں نے قبول کیا ہو اپنے عقل کو کہ تقاضوں کو لبیک کہتے ہوئے، اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، تو کیا کم از کم ایک عقل مند آدمی کو اس سے خوف ہونا چاہیے پیدا یا نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ بات سچی ہو؟ یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیز سچ ہو اور میں نے اگر ساری زندگی اس سے بحث نہ کی اور اسی حالت میں مر گیا، قبر میں پتہ چلا کہ یہ تو بات حق تھی، قیامت کے دن جب اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو حق تھا، تو کیا کرے گا انسان اس وقت؟ تو انسان کی عقل کہتی ہے اس سے پہلے کہ تو موقع ہاتھ سے گنوا دے، اس خوفناک منظر کے تک پہنچنے سے پہلے اس کا ازالہ کر لے۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے دفع الضرر المحتمل، کہ عقلاً یہ واجب ہے کہ جس بارے میں آپ کو ضرر اور نقصان کا خوف ہے اس کو پہنچنے سے پہلے دفع اور رفع کر دو۔ مثال دوں کہ اگر آپ کسی گلی سے جانا چاہتے ہیں، مثلا رات کا کوئی ٹائم ہے، کوئی آدمی بھی، کوئی جس کو آپ نہ جانتے ہو، ویسے کوئی بھی آدمی کہہ دے کہ بھائی یہ راستہ خطرناک ہے، اس میں ڈاکے پڑ جاتے ہیں، مثلا ٹیررسٹ رہتے ہیں مثلا یہاں، اگر عقل مند ہے انسان تو یا پہلے اس کے بارے میں پوچھے گا، تحقیق کرے گا کہ واقعاً کلیئر ہے راستہ یا نہیں خطرہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ دوسرا راستہ اختیار کر لے گا احتیاط کے طور پر۔ تو اس آدمی کے لیے یہ حق ہے کہ یا تو اس چیز کو تسلیم کر لے، شامل ہو جائے ادھر، یا پھر یہ ہے کہ ریسرچ کرے، ڈسکشن کرے، دلیلوں کو دیکھے کہ کون سی دلیلوں کی بنیاد پر دعوت دی گئی ہے اس مسئلے کی طرف، ایک ذات پر ایمان لانے کی طرف، عقل سلیم کو لیتے ہوئے، فطرت سلیم کو لیتے ہوئے، کسی اور سے اثر لیے بغیر، شہوت اور رغبت سے متاثر ہوئے بغیر، پھر دیکھے اگر واقعاً اس کی نگاہ میں کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو ثابت کرے تو یہ بندہ معذور ہے، پھر اپنی مرضی سے زندگی گزارے، جیسے چاہے زندگی گزارے، آزاد اور حر ہے۔ لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ نہیں، عقل بھی یہی کہتی ہے، انسان کی فطرت بھی کہتی ہے، تمام ادلہ اس کو ثابت کر رہی ہیں، تو پھر مان لے، پھر قبر کے، پھر آخرت کے اتنے بڑے نقصان سے جس سے بڑا نقصان نہیں ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ تو یہ عقل کی آواز ہے۔ اگر انسان عقل مند ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی بھی اس مسئلے سے ڈسکشن نہ کرے کہ ہے یا مسئلہ نہیں ہے، مجھے کیا ہے اس سے۔ تو اس پہلی قسم کے آدمی سے بھی اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے سے بحث کرے۔ لیکن اگر صاحب ایک انسان اپنی زندگی میں اس خوف کو، اس قلق کو، اس پریشانی کو، اس ضرر کو محسوس نہیں کرتا اور اپنی آسائش بھری زندگی میں خدا کی ضرورت کو بھی محسوس نہیں کرتا، تو کیا اس انسان کے لیے کوئی خوف اور قلق کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کو خدا کے وجود پر ڈسکشن کرنا اور ریسرچ کرنے پر مجبور کرے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، یہ بندہ پہلی بات یہ ہے کہ نارمل نہیں ہے۔ جی، یہ اب نارمل ہے، ورنہ عقل مند انسان کہیں بھی اگر ایک
کافی مقدار میں اگر خطرہ ہو تو انسان اس کا ازالہ کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو اتنے بڑے خطرے کے بارے میں کیسے نہیں سوچتا یہ انسان۔ لیکن اگر فرض کریں کہ اگر کوئی اس حوالے سے نہیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہتا، تو ایک اور چیز جو انسان کے اندر موجود ہے وہ بھی اس کا بھی تقاضا ہے اور حق ہے کہ انسان اس مسئلے کے بارے میں سوچے، اور وہ ہے انسان کے اندر، انسان کی نیچر اور فطرت کے اندر جو خالق کے نیچر نے تجسس کا مادہ رکھا ہے کہ انسان اگر ایک چھوٹی سی بھی کوئی بات سن لے تو چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں تلاش کرے، اس کے بارے میں حقائق تک پہنچے۔ اس کو یعنی ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ انسان ہر کمال کو طلب کر رہا ہے فطری طور پر۔ ان میں سے ایک کمال معرفت کا کمال ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ معلومات رکھے۔ اسی لیے ایک جاہل کو بھی کہا جائے نا کہ تو جاہل ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو وہ لڑنے کے اوپر تیار ہو جاتا ہے کہ میں آپ سے کوئی کم جانتا ہوں ان چیزوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر بندہ فطری طور پر اس کو کمال دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بچے کی مثال سے دیکھیں کہ اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو بازار لے کر جاتے ہیں تو کئی ایک جگہ پر آپ کو روکے گا، بابا یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ وہ ہے، یہ کس لیے ہے، یعنی وہ آخر تک جانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہے۔ یہاں سے جان چھڑائی، اگلی چوک پہ پھر روک لیا، کوئی نئی چیز دیکھی، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کس نے بنایا ہے، سب کچھ پوچھتا ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ تربیت کے اصولوں میں ہے کہ بچے کو بتایا جائے جہاں تک اس کا ذہن قبول کرتا ہے۔ فوراً ڈانٹ دینا یہ اس کی اس جو تجسس کا مادہ ہے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو اچھے والدین ان کو ترقی دیتے ہیں اس حوالے سے۔ دوسری مثال آج کل کے زمانے کی کہ مثلا فیس بک پر بندہ ایک خبر ڈالنا چاہتا ہے، بعض دفعہ خبر اتنی مہم نہیں ہوتی، اوپر لکھ دیتا ہے بڑی خبر، ہیڈ لائن اس کی بس چھوٹی سی لگا دیتا ہے، تو ہر بندہ پھر اس کو کوشش کرتا ہے کہ اوپن کرے اور اس کی تفصیل دیکھے۔ بعض دفعہ بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہیں تھا اس میں۔ تو وہ اس کے آدمی کے، انسان کے تجسس کے مادے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور حقیقتاً یہی تجسس کا مادہ ہے جو انسان کی ترقی کا ضامن ہے۔ جتنی بھی آپ سائنسی ترقی دیکھ رہے ہیں وہ اسی مادے کا نتیجہ ہے کہ ایک حد تک جاتا ہے انسان، لیکن چاہتا ہے کہ پھر اس کے بعد بھی کوئی تحقیق کرے، آگے اس سے جائے، یہاں تک کافی نہیں ہے، تو ابھی تک ترقی کا سلسلہ جاری ہے، نہیں روک رہا۔ تو جب ایک اتنی بڑی خبر، جس طرح کہ عرض کیا ہے کہ اس کے مقابل کوئی اور بڑی خبر نہیں ہو سکتی کہ اس پوری کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے اور انسان کے سمیت اس کائنات کی ایک خالق ہستی موجود ہے کہ جس نے اس کو ایک ہدف کے تحت خلق کیا ہے، انسان کے مرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس سے زندگی کا حساب کتاب لے گا، پھر ہمیشہ کے لیے یا جنت میں رکھے گا یا ہمیشہ کے لیے مثلا جہنم میں رکھے گا۔ اس سے بڑی خبر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کیسے یہاں انسان جو ہے اس کی نیچر اور فطرت اس کو نہیں مجبور کرتی کہ وہ اس بارے میں ریسرچ کرے۔ اگر کہا جائے فلاں جگہ فلاں چیز کا مثلا بجلی کا جو موجد ہے وہ بیٹھا ہے، وہ سائنسدان، پوری دنیا کوشش کرے گی جائے اس کو دیکھے، ملے اس سے، سیلفیاں لے اس کے ساتھ۔ تو یہاں یعنی محسوس ہوتا ہے کہ جو بندے اس قسم کے مہم مسئلے میں آ کر اپنے اس تجسس کو ختم کرتے ہیں، حقیقتاً وہ اپنی عقل اور فطرت سے انہوں نے اپنا رخ موڑا ہوا ہے۔ شہوات کا کوئی غلبہ ہے، یعنی انسانی جو نفس ہے اس کا ان پر کوئی غلبہ ہے، ورنہ مسئلہ انتہائی کلیئر ہے کہ ہر انسان بما ہوا انسان، یعنی اس کی جو انسانیت اور نیچر ہے وہ اس کو ابھارتی ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ضرور تحقیق کرو، ریسرچ کرو، اس کے نتائج تک پہنچو۔ محترم ناظرین، آج کی یہ گفتگو اس نتیجے پر پہنچی کہ انسان کا ذوق کمال اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر جستجو اور تجسس کو حقیقت کا لبادہ پہنانے میں کامیاب ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سوال کے ساتھ، لیکن بات ہوگی دلیل کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔